اے مولا تو نہیں ساتھ تو ساری دنیا میں ہر چیز کا نام فقط اداسی ہے۔ سوچ انسان کو بڑا بناتی ہے اور کردار رتبے کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ فاسق کے گھر کی مثال پختہ اور خوبصورت قبر کی مانند ہے، جس کے اندر دیکھا جائے تو گندگی اور تعفن کے علاوہ کچھ نہیں۔ لالچ کا بندہ ایسا غلام ہوتا ہے جسے کبھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ تمہارا بہترین تجربہ وہ ہے جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیب پر نظر رکھے۔ چھاؤں دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو، دن ایسے درختوں کو ولی کہتا ہے۔ اور جو قرآن سے جڑ گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اذان تو ہوتی ہے اب مگر نہیں کوئی مؤذن بلال سا، سر بر سجدہ تو ہے مومن مگر نہیں کوئی زہرا کی لال سا۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا تقسیم کرو گے اتنا ہی بڑھے گا۔ محنت کرنی ہے تو پہلے اپنے اوپر کرو، جنگ اگر لڑنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے لڑو اور خود سے جنگ جیتو، اور خود کو اس قابل بناؤ کہ لوگ تمہیں بلائیں۔ بھلا وہ شخص اپنے پیٹ یا شکم کے روزے سے کیا حاصل کر پائے گا جس کی زبان، کان، آنکھیں اور ہاتھ پیر روزے دار نہ ہو۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے من بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا ہے حرص و ہوس اور غصے سے۔ تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے سینے کے احساس کو پامال کر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ تم اس دنیا میں تنہا ہی آئے تنہا ہی جاؤ گے، تو پھر تنہائی سے کیوں گھبراتے ہو؟ اگر تمہاری عبادت تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ پھر عبادت نہیں عادت ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ اور اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو، وہ رب تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، وہ بھی جو تم نے دیے اور وہ آنسو ہی جو تمہیں کسی نے دی۔ محبت ناز ہے، یہ ناز کب ہر دن سے اگتا ہے، یہ وہ سنگ گرا ہے جو بڑی مشکل سے اگتا ہے۔ فرش تا عرش کوئی نام و نشان مل نہ سکا، میں جسے ڈھونڈ رہا تھا میرے اندر نکلا۔ رونا بہت آسان ہے مگر درد کو اندر چھپا کر مسکرانا بہت مشکل ہے۔ جب دنیا کے دھوکے میں آنے لگو تو یاد کرو
وہ آخری سفید لباس، چیخیں، صدمہ، چاند پائی اور جنازہ۔ اللہ کی بندوں کی راہ محبت و عشق کی راہ ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالیں بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی۔ شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل بلانا، کردار کاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ۔ یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بنو یا بندہ زمانہ۔ ڈر اس کو لگتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہوگا اسے کوئی ڈر نہیں۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوستوں سے دوستی کرو۔ قتل نفس سے ممکن تھی موت میری، ضرب لا الہ سے کر لی خودکشی ہم نے۔ صرف پھول ہی نہیں، کچھ دکھ بھی سدا مہکتے ہیں۔ طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی۔ ایک واہ کی حسرت اس خاک کے پتلے سے نہ جانے کیا کیا کرواتی ہے۔ فنا ہو جانا باقی رہنے والوں کی ابتدا ہے۔ اپنے معبود کو اپنا محبوب بنا لینے کا نام بندگی ہے۔ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ۔ اے جنوں کیوں لیے جاتا ہے بیاباں میں ہمیں، جب تجھے آتا ہے گھر کو ہمارے صحرا کرنا۔ ایک سودائی، ایک ہرجائی، در بدر میں ہوں جا بجا تو ہے۔ مومن کو کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو۔ یاد رکھے ہر کوئی آپ کو ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک رب ہی تو ہے جو کبھی آپ کو نہیں ٹھکراتا، چاہے آپ کے گناہ ریت کی ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پتہ ہے کہ اصل ضمیر کیا ہے، کہ جھگڑے میں صحیح ہونے کے باوجود بھی اندر سے آواز آئے کہ ہم غلط بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت زیادہ تعلیم جہالت اور بہت زیادہ قوت کمزوری بن جاتی ہے، اور یہ سب توفیق کے نام ہونے سے ہوتا ہے۔ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ روح کی غربت حقیقی غربت ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پر داغ کی تہمت لگاتے ہیں۔ دھوکہ وہ جنگل ہے جہاں فلوس کو شکار ہونا پڑتا ہے۔ ہر ظالم اور جابر کا زوال یقینی ہے۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس نے باپ کی طرف تیز نگاہ کر کے دیکھا، وہ فرما بردار نہیں ہے۔ ملعون ہے وہ جس نے مومن کو نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا۔ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم خود اپنی ذات پر کرو گے۔ جب تک ایمان پورا نہیں ہوتا، انسان بے غم نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی خودی کھو چکا ہے،
इस खोई हुई चीज की जुस्तजू कर। काबिल तारीफ ये तकसीम में खाने में है, जिसको जितनी प्यास उतनी उसके पैमाने में है। शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं। सुकून कल्ब की तलाश का पहला और आखिरी मकाम अल्लाह का जिक्र है और उसकी याद है। तुम्हारे ढूंढने वाले कुछ ऐसे खोए हैं कि उनको आप ही अपना निशान नहीं मिलता। जिसको वो ज़ात अपना समझे उसी को अपना नाम पुकारने की इजाज़त अता फरमाती है। दूसरा पुकार ही नहीं सकता, दूसरे के लिए इजाज़त ही नहीं। बस ये बात याद रखें, मैं तेरा हो चुका हूँ ज़माने से क्या वर्ज़, ऐ जाने जा मुझे तेरे गम की तलाश है। तौबा करना ज़रूरी है और उस पर कायम रहना कमाल है। तुझे जो कुछ चाहिए अल्लाह से हासिल कर, सिर्फ उसी ज़ात ने आखिर तक तेरा साथ निभाना है। उतरा हुआ है जहन से झेलो ना ज़िक्र यार, याद आ गया तो फिर से भुलाया न जाएगा। ऐ बुर्दुबार रहम करने वाले, हमें अपनी खास कुर्बत इनायत फरमा, जिसके होते हुए कोई तन्हाई ना हो। आसमान यानी ये कायनात उसी का बनाया हुआ है, वो जब चाहेगा इसे समेट लेगा, मगर उसकी ज़ात हमेशा कायम रहेगी। बंदे हमेशा काबे की तरफ मुतवज्जे रहते हैं, मगर अल्लाह हमेशा अपने बंदों के दिल की तरफ मुतवज्जे रहता है। अल्लाह का बंदा वो है जो खुद को फना करके हक के साथ बाकी हो जाए। जिसने मखलूक से मांगा यकीनन वो अपने खालिक के दरवाजे से अंधा है। दुनिया में सबसे आसान रास्ता अल्लाह का है। अल्लाह का रास्ता साफ नहीं तो फिर है क्या दुनिया में। इस रास्ते में कहाँ उलझन है, बस जितना अल्लाह ने बताया उतना सही है। जिस मालिक की मिल्कियत है, इसकी परवरिश और इसकी हलाकत दोनों मालिक ही के कब्जे में है। अल्लाह के किसी दोस्त को ढूंढ, दरबदर फिर, कूचा बकूचा जा, तलाश कर, तलाश कर, तलाश कर। कोशिश करो कि तुम दाढ़ी और सर के नहीं बल्कि अकल और दीन के बुजुर्ग बनो, ताकि तुम अपने कुल की तरह बातिन को देखने वाले बन जाओ। वो लोग अपने गिरेबान में भी झांके जो लोग सबके ऐब व हुनर देख रहे हैं। इबादत तौबा के बगैर दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि तौबा मकाम इब्तिदा है और बंदगी मकाम इंतहा। रूह व कल्ब में अल्लाह को ढूंढ, नक्शे दियार यार को अपनी गली में ढूंढ। एक कायनात है तेरे अंदर छिपी हुई, जो कुछ भी ढूंढना है वो अपनी खुदी में ढूंढ। इज्जत दर हकीकत वो होती है जो बंदे को खुदा के दरबार में हाजिर करे, और जिल्लत वो है जो इंसान को खुदा से गायब और वाफी कर दे। तवक्कुल की निशानी यह है कि रिस्क पाने से दिल खुश ना हो और रिस्क के ना होने से दिल गमगीन ना हो। इबादत पर नाज करने वाला गुनाहगार है और गुनाह पर उज़्र करने और शर्मिंदा होने वाला काबिल माफ़ी है, फरमाबरदार है। एक उम्मीद बस
دیدہ تر زندہ ہے، فاختہ خون میں لپت ہے مگر زندہ ہے۔ حادثہ یہ تھا میرا رفت سفر لوٹا گیا، اور معجزہ یہ ہے میرا شوق سفر زندہ ہے۔ بولنے والے کے الفاظ اس کا عکس ہے، سننے والا ان الفاظ کو کیسے سمجھتا ہے یہ اس کے کردار کا عکس ہے۔ عشق صرف اگر چہرے سے ہوتا تو خدا کردار نہ بناتا۔ دو طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا اور دوسرے وہ جنہیں رکنا نہیں آتا۔ انسان خوش فہمیوں سے نکل آئے تو زندگی کے اصول آئینے کی طرح صاف شفاف نظر آتے ہیں۔ وفاداری کا مطلب ہے کہ جو بھی تم پر بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرو، اپنے علم پر عمل کرو تاکہ اس کے بعد اس کی برکت سے دوسرے علوم کی راہیں تم پر کھل پائیں۔ رنگین خواب دیکھنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زندگی کی بے رنگ حقیقتوں کا سامنا کرے، اور بہت سے لوگ خاموشی کو اندھا پن بھی سمجھ لیتے ہیں۔ انسان اپنا برا وقت بھول جاتا ہے لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ نہیں بھولتا۔ کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے دیکھا گیا ہے اور دعاؤں کو نصیب بلندی دیکھا گیا۔ ان کا کس نے سوچا ہے جن کا مغرب کے بعد بھی روزہ ہے۔ بہت مشکل ہے راستے زندگی کے۔ اجداد کہتے تھے محبت دین کا جز ہے، تو اپنے دین میں تم بھی کہیں دھوکہ نہیں کرنا۔ کسی کے پاس رہنا ہو تو تھوڑا دور رہنا چاہیے، تیرے دکھ تیرے ہی رہیں گے، تو چاہے اس کو سنا یا اس کو سنا۔ دشمن پر قابو پا لو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے حرف دعا کی ناز رکھیں، ملے توبہ کو رستہ، باب استغفار کھل جائے۔ تم اپنی زبان پر رب کے ذکر کو جاری رکھو، وہ رب تم پر اپنی رحمتوں کو جاری رکھے گا۔ خواہش اگر جان کی رکھیں تو قبول اس کے دعو بھی کریں۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائے تو اسے فاش نہ کرو۔ نہ کرو ہمت کسی کے برے وقت میں ہنسنے کی، یہ وقت ہے اسے شکلیں یاد رہتی ہیں۔ اتنی آزادی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں۔ میں خانے سے نکلا ہو جو اس کو شرابی نہ سمجھو، مسجد سے نکلنے والا ہر شخص نمازی نہیں ہوتا۔ سود کا پیسہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو جائے، اس کا انجام تندرستی ہے۔ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو خاموش رہنا سیکھ لو، ورنہ لفظ کے مطلب ہزار نکلتے ہیں۔ انسان کی زندگی پر عقل مندی کی نہیں، تقدیر کی حکمرانی ہوتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں کو شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے۔ مقام ایسا ہے کہ مسجود ملائکہ ہوئے ہم، اعمال وہ ہے کہ پناہ مانگے حیوان بھی۔ معاملات تب بگڑتے ہیں جب کسی کو سمجھنا تھا اور آپ سمجھانے بیٹھ گئے۔
प्यासा पलट गया है तेरे दर से एक शख्स, तूने खुदा को कितनी सहूलत से खो दिया। बात तो बस उसके कुन की सारी है, ने सोच कर सिलसिला दुआओं का जारी रखो। ए रोशन सूह के रब, हमारी जिंदगियों को अपने नूर से मुनव्वर कर दे। आपकी गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। मौत का खौफ उसलिए होता है कि हम समझते हैं कि हम अपने अजीज़ों से जुदा हो जाएंगे। अजीज़ों को तो हम जिंदगी में ही जुदा कर देते हैं। शोर करते हैं टूटते रिश्ते, हमको घर चाहिए मकान ने। एक अच्छे अमल की याद को एक बुरा लफ्ज़ हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। जब तक इंसान की अना बुलंद रहेगी, उसकी मोहब्बत बुलंद नहीं हो सकेगी। बुराई का रास्ता भूल जाने से ही नेकी का रास्ता हाथ आ सकता है। ताकतवर होकर किसी को सहारा देना ही असल कुव्वत है। किसी भी बड़े दुर्वेश से ज्यादा ताकतवर दुआ आपके वालिदैन की है। हम उनको नज़रअंदाज करके किसी पीर बाबा, किसी सरकार, किसी मखदूम को तलाश करते करते सारी जिंदगी इबादत कर देते हैं। ज़रूर मांगो खुशियों की दुआ, लेकिन रब तो अक्सर तकलीफ़ों में मिलता है। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं, बल्कि दिन की तरफ का तकाजा करती है। जब अल्लाह हाथ थाम लेता है तो गम में भी मोहब्बत की मिठास महसूस होती है। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर। दूध पीते मूसा अलैहिस्सलाम गर्क नहीं हुए, हालांकि वो अपनी कमजोरी की इंतहा पर थे। और फिरौन गर्क हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। अपने मामले को खालिक के सुपुर्द कर दो। असल ताकत और कुव्वत की मालिक अल्लाह की ज़ात है। मोहब्बत हो जाए तो सजदों का दौरानिया बढ़ जाता है। अफलाक की पर्दों से ये जारी हुआ फरमान, वल्लास्र, हसारे ही हसारे में है इंसान। ये दुनिया सच्चे जज्बों की बड़ी तौहीन करती है। आपको दुआ का सारा खजाना माँ बाप से मिलना है। मिस्कीन को अपने हाथ से देना बुरी मौत से बचाता है। महरम और नामहरम के कवानीन आपकी दलीलों और हीमों से बदल नहीं जाएंगे। जो गलत है वो गलत है। आप जितना हराम लेंगे उतना ही अपने हलाल को खोते जाएंगे। इंसान के पास अगर 3 चीज़ें हों, रिस्क, इज्जत और सेहत, और वो फिर भी गमज़दा हो और हमदर्दी तलब करता नजर आ रहा हो, तो वो नाशुक्रा है। ये उम्र भर की मसाफत है दिल बड़ा रखना कि लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे रास्ते में। आप तो किसी की गलती माफ़ नहीं करते, लिहाजा आपकी गलती भी माफ़ नहीं होगी। ये पक्की बात है कि जो किसी की गलती माफ़ नहीं करता उसकी गलती माफ़ नहीं होगी। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। जो शख्स अल्लाह के साथ हिसाब नहीं करता, अल्लाह उसके साथ हिसाब नहीं करता। और जिल्लत से अपने नफ्स को बुलंद तर समझो, अगरचे वो तुम्हारी मनमानी चीज़ों तक तुम्हें पहुंचा दे।
دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بھی چھوڑ دو، جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے اپنی دعاؤں کے راستوں کو بند کر لیا ہے۔ اپنی شہوت پر قابو پاؤ تاکہ تمہاری حکمت کامل ہو جائے۔ اپنی شکایات بھول کر دوسروں کے دکھ خاموشی سے سننا بھی ایک فن ہے۔ زندگی کتنی بھی دکھی ہو، جینے والوں کو پھر بھی پیاری ہے۔ تجھ کو لگتا ہے کہ تن دھونے سے تو پاک ہو گیا، تجھ پہ واجب ہے غسل علی تیرے ذہن و قلب کا آدم۔ ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریادی رہ گئے، طوفان میں جو گئے انہیں انصاف مل گیا۔ بیکار سا قصہ ہے، ایک فرضی کہاوت ہے، ہم خواب کے ذوے ہیں، بکنے کی علامت ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار رکھے۔ بیوقوف جس کی اپنے آپ پر نظر نہیں ہوتی، وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ خود ہی کو تباہ کر کے رویا ہوں میں، ہر روز گناہ کر کے سویا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا بہترین عبادت ہے۔ وہ بندہ سچی میں عقل مند ہے جو اسی کی حالت میں برے الفاظ منہ سے ادا نہیں کرتا۔ امید رکھنے کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہے۔ عقل مند ترین انسان نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے، اور جاہل ترین انسان برائی کر کے بھی مطمئن رہتا ہے۔ عقل مند انسان جھوٹ نہیں بولتا، چاہے اس کا رجحان اسی کی طرف کیوں نہ ہو۔ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، اور اللہ عز و جل سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ لامحدود خواہشات محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں، جبکہ انسان کی زندگی میں صبر اور شکر دونوں کا بڑا درجہ ہے، کیونکہ صبر مصیبت کو ٹالتا ہے اور شکر نعمت بڑھاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیچارہ انسان فقر و تنگ دستی سے جس طرح ڈرتا ہے، اگر اسی طرح دوزخ سے ڈرتا تو جنت میں داخل ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ بروز قیامت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، تو اسے چاہیے کہ مومن کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا اور ان کا ساتھ دینا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، قیدیوں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ عز و جل کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، کون سی عادتیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بہت زیادہ بولنا، اپنا راز کسی پر ظاہر کر دینا، اور ہر ایک پر اعتماد کر لینا۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما۔
ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرماتے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہو اور ہمیں تجھ سے قریب کر دے اور ہمیں تیری یاد دلاتے رہیں، ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔